بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کے نشست میں ہم انشاءاللہ العزیز ذی الحج کے مہینے میں جو پہلا عشرہ ہے، عشرہ ذی الحج ہے، پہلا عشرہ، اس کے روزوں کی فضیلت بیان کریں گے۔ تو اس سلسلے میں اس مہینے کے پہلے 9 دنوں میں نفل روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ چونکہ نفلی روزے ہیں تو ان نفل روزوں کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ 10 ذی الحج کو روزہ رکھنا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ عیدین کے دنوں میں روزہ رکھنا ناجائز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کے دن ہوتے ہیں۔ تو یہ 9 دنوں کا جو روزہ ہے، کیا فضیلت ہے؟ اس سلسلے میں جامع ترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 158 پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا عشرہ ذی الحج میں محبوب ہے۔ یہ جو عشرہ ذی الحج ہے، عشرہ مانا 10، یہ دہاکہ، تو اس ذی الحجہ کے دہاکے میں جتنا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں بندے کے، اور عبادت کرنا بندے کا اللہ تعالیٰ کو جتنا پیارا ہے، محبوب ہے، اتنا اور کسی دنوں میں نہیں۔ اور پھر عشرہ کے ہر دن کا روزہ، حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ اس کو ایسے ثواب ملے گا ہر روزے میں جیسا کہ اس نے سال بھر روزے رکھے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کی ہر رات کا قیام ہے نا، کھڑے ہو کے عبادت کرنا، ہر رات کا جو قیام ہے یہ شب قدر کے قیام کے برابر ہے، ایسے گویا کہ اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، سبحان اللہ۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ یہ فضیلت 1 سے 9 تک کے روزوں کی ہے، 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر جو 9 ذی الحج ہے، یعنی جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، میدان عرفات میں حجاج کرام جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار باادب باقبول نصیب فرمائے۔ میدان عرفات میں اس وقت حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحج۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 367 پر یہ روایت موجود ہے کہ اس جو 9 ذی الحج، اس کے روزے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور یہ یوم عرفہ 9 ذی الحج ہوتا ہے کہ حجاج کرام اس دن عرفات کا وقوف کرتے ہیں، جو حج کا بہت بڑا رکن ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی خاص فضیلت، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، سبحان اللہ۔ حدیث شریف کا مفہوم کیا آ گیا؟ جو بندہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس بندے کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا، ایک دن کا روزہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ نفلی روزے بھی رکھنے کی ہمت توفیق بخشے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔